پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج اصول الفقہ سے خاص کا حکم اور خاص کی تقسیم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم خاص کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ خاص کسے کہتے ہیں؟ لفظ اضیہ لمعنی معلوم علی سبیل الانفراد، یعنی خاص ایسا لفظ ہے جسے معلوم معنی کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو، اسے خاص کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خاص کا حکم اور اس کی تقسیم پڑھیں گے۔ دیکھیے، سبق نمبر 10، خاص کا حکم اور تقسیم۔ سب سے پہلے خاص کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ خاص کا حکم کیا ہے؟ خاص کا حکم یہ معنی پر یقینی اور قطعی طور پر دلالت کرتا ہے، یعنی خاص جو ہے یہ معنی پر یقینی اور قطعی طور پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا اس پر اعتقاد و عمل لازم و فرض ہے۔ کیونکہ خاص معنی پر یقینی اور قطعی طور پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا اور اس کا اعتقاد رکھنا لازم اور فرض ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر کہلائے گا، کیونکہ خاص اپنے معنی پر یقینی طور پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا حکم قطعی ہے۔ اگر کسی دلیل کی وجہ سے اس میں کسی دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو، اگر کسی دلیل کی وجہ سے، ایسے ہی نہیں، اگر کسی دلیل کی بنیاد پر، دلیل کی وجہ سے خاص میں کسی دوسرے معنی کا احتمال ہو تو پھر اس پر عمل واجب اور اس کا منکر فاسق ہوگا۔ اگر دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو یا بغیر دلیل کے دوسرے معنی کا احتمال ہو تو خاص پر عمل کرنا فرض ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ اور اگر کسی دلیل کی بنیاد پر، کسی دلیل کی وجہ سے خاص میں کسی دوسرے معنی کا احتمال ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، فرض نہیں بلکہ واجب ہے، اور اس کا منکر فاسق ہے، کافر نہیں۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو۔ یہاں اقیم امر خاص ہے، اقیم الصلاۃ میں اقیم امر خاص ہے، یعنی لزوم پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خاص اپنے معنی پر یقینی اور قطعی طور پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ اقیمو ہے یہ امر خاص ہے اور لزوم پر دال ہے، لہٰذا نماز فرض اور اس کا منکر کافر ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ یہ خاص سے ثابت ہے اور خاص اپنے معنی پر یقینی اور قطعی طور پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری مثال دے رہے ہیں، کفارہ قسم کے بارے میں ہے، اگر 10 مساکین کو کھانا یا انہیں کپڑے دینے کی طاقت نہ ہو، اگر 10 مسکینوں کو، 10 مساکین کو کھانا کھلانے یا کپڑا پہنانے کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام، یعنی تو 3 روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا اور نہ ہی انہیں کپڑا پہنا سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھے، 3 روزہ رکھے۔ یہاں لفظ ثلاث، فصیام ثلاثۃ ایام میں جو لفظ ثلاثہ ہے یہ خاص ہے، تو اب
3 ہی روزے لازم ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ ثلاثہ ایک لفظ خاص ہے جو کہ 2 سے زیادہ اور 4 سے کم پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 3 جو ہے ایک عدد خاص ہے، خاص عدد ہے، خاص عدد پر دلالت کر رہا ہے جو کہ 2 سے زیادہ ہے اور 3 سے کم ہے، تو اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ 3 ہی روزہ رکھنا ہوگا لازمی طور پر، 2 روزہ رکھے گا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں کفارے کے طور پر 3 روزہ رکھے اور پھر نفل روزہ اور ایک ملا دے تو الگ بات ہے، لیکن کفارے کے طور پر 4 روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ثمرہ حکم خاص، یعنی خاص کے حکم کا ثمرہ نتیجہ، چونکہ خاص قطعی ہوتا ہے تو اگر اس کے مقابل کوئی ظنی چیز آ جائے، مثلا خبر واحد یا قیاس، کیونکہ خبر واحد اور قیاس ظنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خاص قطعی ہے، اس کے مقابل میں اگر کوئی ظنی چیز یعنی خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے، یعنی خاص کا تقاضا کچھ اور ہے، خبر واحد یا قیاس کا تقاضا کچھ اور ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ خاص قطعی ہوتا ہے تو اگر اس کے مقابل کوئی ظنی چیز آ جائے، مثلا خبر واحد یا قیاس، تو موافقت کی کوشش کریں گے، یعنی دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے کہ دونوں پر عمل ہو جائے، خاص پر بھی عمل ہو جائے اور خبر واحد یا قیاس پر بھی عمل ہو جائے، دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر نہ ہو سکے، اگر تطبیق ہو جائے، اگر تطبیق ممکن ہو تو اچھی بات ہے، اگر دونوں پر عمل ہو سکے تو اچھی بات ہے۔ اگر نہ ہو سکے، یعنی معاملہ ایسا ہے کہ یا تو خاص پر عمل کرنا ہوگا یا خبر واحد یا قیاس پر عمل کرنا ہوگا، تو اب کیا کریں گے؟ بیان کر رہے ہیں اگر نہ ہو سکے تو ظنی کو چھوڑ دیں گے، تو ظنی چھوڑ کر خاص پر عمل کریں گے، یعنی خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیں گے اور خاص پر عمل کریں گے، خاص کے تقاضے پر عمل کریں گے۔ خاص کے حکم کے بعد اب خاص کی تقسیم کر رہے ہیں۔ خاص کی تقسیم، خاص کی 4 اقسام ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں خاص کی؟ 4۔ نمبر 1 خاص فردی، نمبر 2 خاص نوعی، نمبر 3 خاص جنسی، نمبر 4 خاص عددی۔ عام طور پر کتابوں میں خاص کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: خاص الفرد، خاص النوع، خاص الجنس، جسے یہاں پہ خاص فردی، خاص نوعی، خاص جنسی کہا گیا، اور خاص عددی عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ خیر، انہیں سمجھنے کے لیے پہلے نوع و جنس کی تعریف ضروری ہے، کیونکہ خاص جنسی کسے کہتے ہیں، نوعی کسے کہتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے جنس و نوع کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے جنس و نوع کو بیان کر رہے ہیں، یعنی جنس کسے کہتے ہیں، نوع کسے کہتے ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں۔ یاد رہے مناطقہ کے نزدیک جنس اور نوع کی تعریف الگ ہے اور اصولیین کے نزدیک جنس اور نوع کی تعریف الگ ہے۔ مناطقہ کی تعریف اور اصولیین کی تعریف میں فرق ہے، دونوں میں جدائیگی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے نزدیک تعریف الگ ہے، یہاں پہ تعریف جو ہے الگ ہے۔ مناطقہ کے نزدیک جو جنس کی تعریف ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، پھر کون سی تعریف مراد ہے خود بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے نوع کی تعریف، نوع کسے کہتے ہیں؟ جس مفہوم معین کا اطلاق ایسے افراد پر ہو جن کی غرض ایک ہو، جس مفہوم معین کا اطلاق ایسے افراد پر ہو جن کی غرض ایک ہو، یعنی بہت سارے ایسے افراد پر ہو جن کی غرض ایک ہو، جن کا مقصد ایک ہو، اسے نوع کہتے۔ جبکہ مناطقہ کے نزدیک کسے کہتے؟ مناطقہ کے نزدیک نوع وہ ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر بولا جائے، یعنی بہت سارے ایسے افراد پر بولا جائے جن کی حقیقت ایک ہو، حقیقتوں کا ایک ہونا الگ ہے اور غرض کا ایک ہونا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا رجل، کیونکہ رجل یعنی بالغ مرد، اس کے تحت جتنے افراد ہیں، مثلا خالد، بکر، فاروق، تمام کی غرض ایک ہی ہے، یعنی تمام مرد ہیں تو تمام کی غرض ایک ہی ہے کہ وہ پیسہ کمائیں، گواہ بنیں، ٹھیک ہے، اور معاش کا انتظام کریں، کفالت کریں، ان تمام کی جو غرض ہے ایک ہی ہے، چاہے وہ خالد ہو، بکر ہو، یعنی لفظ رجل کے تحت جتنے افراد آتے ہیں سب کی غرض کیا ہے؟ ایک ہی ہے، تو لفظ رجل کیا ہوا؟ نوع، کیونکہ لفظ رجل کا اطلاق ایسے افراد پر ہوتا ہے جن کی غرض ایک ہے۔ اسی طرح کا معاملہ فرس اور امرات کا بھی ہے،
مثال کے طور پر امرات ہے، امرات کا معنی ہے عورت، تو جتنی بھی عورتیں ہیں، لفظ امرات کے تحت جتنی بھی عورتیں آتی ہیں، چاہے خالدہ ہو یا زینب ہو یا ہندہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کی غرض ایک ہے، یعنی گھریلو کام کاج کرنا اور بچوں کی حفاظت کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ان کی غرض بھی الگ ہے، ہر ایک کی غرض الگ ہے۔ تو کیونکہ لفظ امرات ایسے بہت سارے افراد پر بولا جاتا ہے جن کی غرض ایک ہے، اس لیے لفظ امرات بھی نوع ہے۔ اب نوع کی تعریف سمجھ میں آ گئی۔ مناطقہ کے نزدیک نوع کی تعریف کیا ہے؟ جو کثیرن متفقین بالحقائق پر بولا جائے۔ رجل اور امرات مناطقہ کے نزدیک نوع نہیں ہیں، کیونکہ رجل اور امرات دونوں کی حقیقت ایک ہے، یعنی حیوان ناطق، اس لیے یہ مناطقہ کے نزدیک نوع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر صرف رجل بولیں تو یہ نوع کب ہوگا؟ جب ہم انسان بولیں گے۔ ٹھیک ہے، انسان بولیں تو انسان کے جتنے افراد ہیں تو ان سب کی حقیقت کیونکہ ایک ہے، تو انسان مناطقہ کے نزدیک نوع ہے، جبکہ اصولین کے نزدیک انسان نوع نہیں ہے بلکہ جنس ہے۔ رجل نوع ہے اور امرات نوع ہے، فرس نوع ہے، اس طرح یہ سب نوع ہیں۔ خیر، اتنا یاد رکھیں کہ جن کی غرض ایک ہو ان پر جو لفظ بولا جائے تو وہ نوع ہے۔ جنس کی تعریف: جس مفہوم معین کا اطلاق ایسے افراد پر ہو جن کی اغراض مختلف ہوں، یعنی جو مفہوم مختلف الاغراض افراد پر بولا جائے وہ جنس ہے اصولین کے نزدیک۔ جیسے انسان، اس کے تحت یعنی انسان کے تحت مرد و عورت ہیں اور ان کی ذمہ داریاں اور اغراض الگ الگ ہیں۔ مردوں کی اغراض الگ ہیں اور عورتوں کی اغراض الگ ہیں۔ مثلا نبی مرد بن سکتا ہے، خاتون نہیں بن سکتی، نبی مرد ہی ہو سکتا ہے، کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی۔ اس طرح کفالت کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں۔ اس طرح حیوان کے تحت انسان، فرس، بقر وغیرہ ہیں، تو ان سب کی ذمہ داری الگ ہے، سب کے اغراض الگ ہیں، اس لیے انسان کا لفظ جو ہے یہ جنس ہے، اس طرح حیوان کا لفظ بھی جنس ہے۔ اب دیکھیے، اب تعریف بیان کر رہے ہیں، یعنی خاص کی 4 قسمیں ہیں: خاص فردی، خاص نوعی، خاص جنسی، خاص عددی۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، خاص فردی۔ جب لفظ کسی ذات معین پر دال ہو، جب لفظ کسی معین ذات پر دلالت کرے تو وہ خاص فردی ہے۔ مثلا غلام خالدین، یعنی خالد کا غلام، تو کیونکہ غلام خالدین ایک معین ذات پر دلالت کر رہا ہے اس لیے یہ خاص ہے۔ اس طرح عمر، اسامہ وغیرہ یہ سب خاص ہیں، یعنی خاص فردی ہیں، کیونکہ ان کی دلالت ایک معین ذات پر ہو رہی ہے۔ نمبر 2، خاص نوعی۔ جب لفظ کسی معین نوع پر دال ہو، یعنی جب لفظ کسی معین نوع پر دلالت کرے تو وہ خاص نوعی ہے۔ مثلا رجل، امرات، فرس۔ جیسے کوئی رجل بولا تو رجل کیونکہ ایک معین نوع پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ خاص ہے۔ اس طرح امرات یہ بھی خاص نوعی ہے، فرس یہ بھی خاص نوعی ہے۔ نمبر 3، خاص جنسی۔ جب لفظ کسی معین جنس پر دال ہو، مثلا انسان، حیوان وغیرہ، کیونکہ انسان ایک معین جنس پر دلالت کر رہا ہے، یعنی انسان کے تحت جتنے بھی افراد آتے ہیں، مرد، عورت وغیرہ، سب پر دلالت کر رہا ہے، جن کے اغراض مختلف ہیں سب پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے یہ خاص جنسی ہے۔ اس طرح حیوان بھی مختلف الاغراض افراد پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے یہ بھی خاص جنسی ہے۔ نمبر 4، خاص کی 4تھی قسم ہے خاص عددی، جسے عام طور پر دوسری کتابوں میں بیان نہیں کیا جاتا، یعنی جب لفظ کثیر پر دال ہو۔ یہاں پہ پہلے شروع میں جب کا لفظ نہیں ہے اور ہو کا لفظ بھی نہیں ہے۔ خیر، جب لفظ کثیر پر دال ہو، یعنی بہت سارے افراد پر دلالت کرے، بہت ساری چیزوں پر دلالت کرے، مگر وہ محدود ہوں، مثلا اسماء اعداد جو ہیں یہ خاص عددی ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ میت ہے تو یہ کثیر پر دلالت کر رہا ہے، لفظ میت کثیر پر دلالت کر رہا ہے، لیکن اس کے افراد جو ہیں محدود ہیں، تو لفظ میت کیا ہے؟ خاص عددی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کیجیے،
یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں سوال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔